تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم نے صرف یہ نہیں کہ اس کو جواب دے دیا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، نہ، بلکہ اس عالم نے دیکھا کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے آنے والا چھوٹا گنہگار نہیں ہے، اس کو دین پہ لانے کے لیے صرف مسئلہ بتانا کافی نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ مایوس ہو چکا ہوگا یہ اتنا بڑا گنہگار، اس کو امید دلائی جائے۔ اس لیے العالم نے کہا من یحول بینہ وبین التوبہ، بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی؟ تو اور اللہ، تیرا اور کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو جب انسان براہ راست اللہ سے رابطہ کرے تو بیچ میں کسی میں دم ہے جو رکاوٹ ڈالے اس میں؟ یہ ایسے ہی جیسے آپ بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھے ہو اور بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کام ہے، آپ کہہ رہے ہو مجھے ڈر ہے وہ جو چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے نا وہ کہیں رکاوٹ نہ ڈالے، تو بادشاہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے بھائی اس کی کیا اوقات ہے، تو میرے سامنے بیٹھا ہے، جو بولنا ہے بول بھائی۔ تو ان عالم نے اپریشیٹ کیا من یحول بینہ وبین التوبہ، بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان، یعنی توبہ سے مراد اللہ اور تیرے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی؟ یہ کس نے تجھے کہہ دیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو مسئلہ بھی بتایا، ایک کام، نمبر 2 توبہ کی ترغیب بھی دی، اس کی امید، جو نا امیدی اس میں پھیل چکی تھی اس نا امیدی کو ٹوٹلی مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اور تیسرا کام بڑا خاندانی کیا، وہ عالم جانتے تھے کہ اس نے 100 انسانوں کو توبہ قتل تو کیا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، تبھی تو آیا اتنی دور سے مسئلہ پوچھنے، لیکن یہ توبہ پر قائم رہے گا نہیں، کیونکہ اتنی دفعہ جب انسان کوئی گناہ کنٹینیو کرتا ہے تو وقتی جوش میں توبہ تو کر لیتا ہے، اس توبہ پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ بہت ایک نقطہ اس حدیث میں نا سمجھنے کا ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان کی ایک برائی کنٹینیو کر کر کے، جیسے ہم نسوار، گٹکے، پان، سگریٹ، یوز ٹو، توبہ کتنی دفعہ لوگ کرتے ہیں؟ جب دماغ میں دوبارہ نشہ چڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابے ایک دفعہ اور سٹا لگا لو، بس یہ آخری سٹا ہوگا، پھر توبہ کر لیں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار ایک دفعہ بس تھوڑا سا اور سٹا، بس یہ لاسٹ، بس یہ آخری، یہی کر کر کے اسی میں مر جاتا ہے انسان۔ جو زنا کرتا ہے وہ یہی سوچ کے یار ایک دفعہ کر لو، جو فحش فلمیں دیکھتا ہے وہ یہ سوچ کے یار بس ایک دفعہ کر لو، اور وہ ایک دفعہ پھر آخری، وہ کبھی آخری ہوتی نہیں ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ قتل بھی یہی سوچ کے کرتا ہے، پہلی دفعہ ہر جرم پہلی دفعہ بہت مشکل ہے، خوب سمجھ لو۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس نے زنا نہیں کیا نا، بدکاری نہیں کی، خدا کے لیے اپنی جان پہ رحم کرے، وہ کبھی کسی عورت کے قریب بری نیت سے نہ جائے۔ ایک دفعہ جس سے ہو گیا نا، پہلی دفعہ مشکل ہوگا، ضمیر ملامت کرے گا، تو کیا گند میں منہ ڈال رہا ہے، نکاح کر یار، خاندان بسا۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا ہوا، اللہ نے معجزے کے طور پر دیا، تو لوگوں نے کیا تانا دیا ہے، مریم تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، تیرا باپ بھی زانیہ نہیں تھا، زانی نہیں تھا۔ تو واقعی حضرت مریم پاک دامن تھی۔ جب کوئی شخص جو اچھے خاندان کا زنا کی طرف بڑھتا ہے تو اسے اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تیرا باپ بھی بدکار نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار بولو نہیں تھی، تو کیوں جا رہا ہے اس کی طرف یار؟ لیکن جب ایک دفعہ کر لے نا، اس کے بعد وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا۔ تو اس گناہ کی آخرت میں سزا بعد میں ملے گی، دنیا میں پتہ ہے کیا سزا ملتی ہے؟ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے اس دلدل سے نکلنا، نکل نہیں پاتا۔ یہ کم سزا ہے کیا؟ دیکھو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے، ہم نہیں پیتے، اللہ نے بچایا ہوا ہے ہمیں اپنے فضل سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہم نے پی نہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا شروع سے ہی۔ اگر ہم پیتے پھر کتنی گناہ کی یاد انسان کو ٹینشن دیتی ہے بار بار، تو اس لیے گناہ سے بالکل دور بھاگو، قریب نہ جاؤ اس کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے مسئلہ بھی بتایا کہ ہاں توبہ قبول ہوتی ہے، اس پہ حوصلہ افزائی بھی کی، اور تیسرا کام جو بہت خاندانی، جو میں جو اصل حدیث کا جو مقصد تھا نا، وہ یہ والا حصہ پیش کر رہا تھا جو میں بتا کے بس بیان ختم کروں گا۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے کہا، انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء۔ ان عالم کو پتا تھا کہ جس بستی میں اس نے گناہ کرنے سیکھے ہیں، اس بستی میں یہ توبہ کر تو لے گا، توبہ پہ قائم نہیں رہے گا، دوبارہ یہ جرم کرے گا، شیطان ورغلائے گا، کیونکہ پیسوں کی خاطر کیا ہوگا نا۔ اب غربت مہنگائی میں جب پیٹ بھوک لگے گی، پھر کوئی بندہ آ کے، ڈاکو لوگ جنہوں نے ان سے رابطے کیے ہوں گے وہ کہیں گے یار وہ بندہ ہے جو 100 بندے مار چکا ہے، تو ایک ہمارا سیاسی لیڈر مروانا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے دو، بندہ مار کے آ جاؤ۔ تو یہ کیا کہے گا یار، جب 100 کی توبہ قبول ہوتی ہے تو 101 کی بھی ہو جائے گی، کیا خیال ہے بھائی؟ یہی شیطان ورغلاتا ہے نا، جب 100 کی ہو سکتی ہے تو 101 میں کیا مشکل ہے؟ تبھی جن کو اللہ نے حکمت دی ہے نا،
عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس، دونوں میں سے کسی ایک صحابی کا واقعہ، ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس شخص نے پوچھا، عبداللہ بن عباس نا اس کی آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ قتل کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ بندہ مارنا چاہتا ہے، کوئی اندازہ ہو گیا سوال سے۔ انہوں نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں ہوتی۔ حالانکہ ظاہری لحاظ سے تو یہ غلط جواب ہے، توبہ تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، لیکن مطلب یہ تھا کہ تیرے جیسا، اس کا ایک مفہوم بیان کرنا پڑے گا کہ تیرے عمل سے لگتا ہے کہ تجھے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اس سینس میں قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی تعویل کی جا سکتی ہے۔ تو ان عالم نے کیا کہا، بھائی جس جگہ پہ تو نے برائی سیکھی ہے وہ بروں کی جگہ ہے، وہاں بات بات پہ لوگ بندہ قتل کر دیتے ہیں، تو اس علاقے کو چھوڑ لے، تیری توبہ قبول ہوگی۔ شرط کیا ہے، انطلق الی ارض کذا وکذا، اس زمین سے نکل کے فلاں فلاں شہر میں جا کے آباد ہو، فإن بها عبادا يعبدون الله فاعبد الله معهم، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جا کے تو اللہ کی عبادت کر انہی نیک لوگوں کے ساتھ، اور واپس اس زمین کی طرف پلٹ کر نہیں آنا، یہ برے لوگوں کی زمین ہے۔ کیا مطلب، ماحول کو کیا کرو بھائی، چینج کرو۔